یہ ٹرمپ آگ بگولا کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کیا بات ہے جس پر ٹرمپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ کیا صدر امریکہ جیسے طاقتور ترین شخص کو نیو یارک کے ممکنہ میئر سے مقابلہ کرنا زیب دیتا ہے؟ کیا زہران ممدانی واقعی امریکہ کے لیے خطرہ ہیں؟ ٹرمپ نے ممدانی کو امریکہ سے نکال دینے کی دھمکی کیوں دی؟ پھر ممدانی نے بھی پلٹ کر ٹرمپ پر کیوں وار کیا؟ کیا ممدانی ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس سیاسی لڑائی کے فاتح وہی ہوں گے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری ہے نغمہ عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ناظرین، اقبال کی یہ نظم شاہین میں نے زہران ممدانی کے لیے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ عجیب شخص ہے، ذرا خوف نہیں ہے اس کی آنکھوں میں۔ بنیادی طور پر گجراتی شیعہ خاندان کا یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نوجوان ایک ایسے بھارتی نژاد جوڑے کی اولاد ہے جو پہل افریقی ملک یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں شفٹ ہوا اور پھر وہاں سے امریکہ آ گیا۔ اماں زہران کی فلم ساز ہیں اور ابا پروفیسر۔ کم سنی میں امریکہ آ جانے والے زہران ممدانی اس وقت ایک ایسا مارکا لڑ رہے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کا طاقتور ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود ان کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے۔ ممدانی کا قصور محض اتنا ہے کہ وہ مڈل کلاس کا سیاستدان ہے، سوشلسٹ نظریات رکھتا ہے، اسرائیل کے غزہ میں جاری مظالم کے خلاف بولتا ہے، نیتن یاہو کو امریکہ داخلے پر گرفتار کر لینے کی وارننگ دیتا ہے، جبکہ امریکن عوام کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کے سنہرے وعدے کرتا ہے۔ نیو یارک کے میئر کی نشست کے لیے اس نے ڈیموکریٹ امیدوار کے طور پر ابتدائی مرحلے میں فتح حاصل کر لی ہے۔ ممدانی کہتا ہے اسرائیل اس کا ایشو نہیں، اس کو تو فکر ہے ان نیو یارکرز کی جو افلاس میں مبتلا ہیں، اور ایسے لوگ نیو یارک کی آبادی کا کم سے کم نصف بتائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تو یہی صورتحال ہے جس میں زہران ممدانی نے امید کی ایک کرن بن کر امریکہ کے گھر آنگن میں فکر و شعور کی روشنیاں پھیلا دی ہیں۔ پھر نیو یارک کے میئر کی نشست کے مسلمان امیدوار زہران ممدانی نے نریندر مودی کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران زہران ممدانی نے کہا کہ میرے والد اور ان کا خاندان بھارتیہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کرنے میں مدد کی تھی اور نریندر مودی کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرح ہی دیکھنا چاہیے۔ زہران ممدانی نے کہا کہ نریندر مودی نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کی سرپرستی کی تھی۔ نریندر مودی نے مسلمانوں کے قتل عام میں کردار ادا کیا تھا، لیکن امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ممدانی کے خلاف یوں بول رہے ہیں جیسے وہ خود نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے، اور اپنی جگہ ممدانی کو دیکھ کر انہیں شدید طیش آ رہا ہے۔ ٹرمپ سے ٹھوس بنیادوں پر تو کچھ ہو نہیں پا رہا، لیکن وہ نہایت بچگانہ سی حرکتیں کرنے پر اتر آئے ہیں اور بڑھ کر ممدانی کے خلاف نعرے بازی کیے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو اور مودی جیسے ظالمین کے خلاف کوئی ایکشن لے کر ورلڈ ہیرو بننے کے بجائے ٹرمپ ولن کا کردار نبھا رہے ہیں اور الٹا انہی متعصب کرداروں کی حمایت کرنے پر تلے ہوئے ہیں جن کی دنیا کے تمام ذی شعور اور ذی فہم افراد اس وقت مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے
तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए भला ये कोई बात है? कभी कोई सदर यूं बात किया करता है? डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ये देखिए, यही तो होती हैं गीदड़ भभकियाँ। और ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन सदर हैं जो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। एक जवान साल उभरते हुए अमेरिकन सियासतदान को जो मुस्लिम भारतीय पस मंज़र रखता है और अमेरिका को तरक्की देने की बात करता है, उसे मसाइल से बाहर निकालने की बात करता है। अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट है। ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा अगर उसका इंतखाब हो गया। Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. भाई ज़ोहरान ने कहा तो है कि वो कम्युनिस्ट नहीं है, और अगर बिलफर्ज वो कम्युनिस्ट हो भी तो कौन सी ऐसी बात है? जैसे लिबरल होते हैं, जैसे सेकुलर होते हैं, जैसे एथीस्ट होते हैं, जैसे एग्नोस्टिक होते हैं, जैसे हेडोनिस्ट होते हैं और जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी होते हैं। क्या अमेरिका कसीरुन नस्ली, कसीरु सकाफती मुल्क नहीं है? क्या अमेरिका में हर तरह का अंदाज़े फ़िक्र रखने वाले अफराद की गुंजाइश नहीं है? क्या अमेरिका इंतहाई तंग नज़र हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये सारे सवालात आपके लिए हैं, तो ऐसा हकीकत में है नहीं। दरअसल ये अमेरिकन सियासी इंतज़ामिया है जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट यानी CIA की हिदायत के मुताबिक अमेरिकन उमूर को चलाने की काविश व जुस्तजू करती है। उसूलों के लिए मज़ाहमत इख्तियार करने के बजाय उसूलों पर मफाहमत का रवैया अमेरिकन सियासतदानों के लिए मामूल की बात बन चुका है। तो दर हकीकत ये कहना चाहिए कि अमेरिकन हुकूमतें इसराइली एस्टेब्लिशमेंट और मुल्की एस्टेब्लिशमेंट की आला कार बन चुकी हैं। और आपको इस बात का तो यकीनी तौर पर इल्म होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का अवामी एजेंडा नहीं होता, बल्कि अक्सर औकात उनके अज़ाइम शैतानी ही हुआ करते हैं। लेकिन ममदानी भी पीछे हटने वाले नहीं, उन्होंने भी पलटकर ट्रंप पर वार किए हैं। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं और इसीलिए मुझ पर वार कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप ने मुझे गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूं, उन लोगों की बात करूं जिन्हें महंगाई के बाइस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी पहले हिप हॉप सिंगर भी रहे हैं। वो एक खुश शक्ल वजीह नौजवान हैं जो मॉडर्न डिक्शन में बात करता है और नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। कहा जा रहा है कि जनरेशन Z को ममदानी ने अपने साथ जोड़ लिया है। इसके साथ साथ वो खुद को तमाम वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ के लिए एक क्लास वर्क फाइटर कहता है, यानी वोटर ख्वाह मुहाजिर हो, ब्लैक हो, लातीनी हो या मकामी न्यूयॉर्क का सफ़ेद फार्म मजदूर, उन सब के लिए ज़ोहरान ममदानी के एजेंडे में कुछ न कुछ ज़रूर मौजूद है। I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. बुनियादी तौर पर ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स ग्रुप से है। लेफ्ट के लोग इसकी असल कुव्वत हैं, मगर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी मजहबी शनाख्त कभी नहीं छुपाई। प्रो फ़लस्तीन मौक़िफ़ अपनाया, एंटी नरेंद्र मोदी राय रखी और साफ कहा कि इस्राएली हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद यहूदियों पर तनकीद नहीं है। ज़ोहरान ममदानी को सदर ट्रंप ने ख़याली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहा। रिपब्लिकन पार्टी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो एक और 9/11 हो जाएगा। ज़ोहरान ममदानी इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहते हैं कि उसके मुखालिफिन स्टेटस को के हामी हैं और कोई भी आवाम के वेलफेयर में किया जाने वाला काम उन मुखालिफों को मुस्तरब कर रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने जो अवामी वेलफेयर का एजेंडा पेश किया है उस पर बहुत से लोग हैरान हैं
کہ کیپٹلزم کے گڑھ امریکہ میں ایک سوشلسٹ ٹائپ سیاسی پلان کیسے دیا جا سکتا ہے۔ زوران ممدانی نے ایسا ہی کیا ہے اور اسی بنیاد پر وہ بہترین امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ممدانی نے کم سے کم معاوضہ بڑھانے کی بات کی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے منجمد کرنے، افورڈیبل گھر بنانے اور شہری حکومت کی جانب سے مناسب ریٹس والے گروسری سٹورز بنانے کا نعرہ بھی دیا ہے۔ طلباء، بزرگوں اور کم آمدنی والوں کے لیے فری ٹرانسپورٹ پاسز دینے کی بات بھی کی ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ فریز کر کے پس انداز کی گئی رقوم لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی مینٹل ہیلتھ اور کمیونٹی کی سیفٹی پر خرچ ہوگی۔ ممدانی نے نیو یارک کو امیگرینٹس کے لیے محفوظ ترین ریاست بنانے کا پلان بھی دیا ہے، جس میں تارکین وطن کو مفت لیگل ایڈ ملے گی۔ دراصل یہی نکتہ ہے جس سے ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تارکین وطن کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک شہر پورے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں لاہور ہے اور امریکہ میں نیو یارک۔ تو ممدانی کا اصل قصور یہ ہے کہ اس نے نیو یارکرز کی سوچ کو ایک ایسی سمت دے دی ہے جو مثبت اور ترقی پسند ہے، اور یہی وہ بات ہے جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہو رہی اور ٹرمپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہضم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جیت واضح ہو چکی ہے۔ This is not the first time that President Trump is going to comment on myself. I will work with the Trump administration when it is to the benefit of New Yorkers. ناظرین، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دایاں بازو اور بایاں بازو کیا ہوتے ہیں۔ یہ دایاں اور بایاں یہ والے بازو نہیں ہوتے ہیں، دراصل یہ کانسیپٹس ہیں۔ آپ نے اکثر یہ اصطلاحات سنی ہوں گی اور بہت سو کو اس کے معنی اور مفاہیم سے کامل آگاہی بھی ہوگی، لیکن یقیناً ہمارے ناظرین میں کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے دایاں بازو اور بایاں بازو کی اصطلاحات سمجھ سے باہر ہیں۔ تو جان لیجئے کہ دایاں بازو معاشرے کے وہ کردار اور گروہ کہلاتے ہیں جو مذہب کو، روایت کو سماج کی اصل بنیاد سمجھتے ہیں اور مذہبی اور روایتی پس منظر میں اپنے ووٹرز کو جذباتی نعروں سے شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مطمع نظر نہ تو مذہبی اصولوں کی پاسداری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سماجی روایت کے اصل الاصول کو دھیان میں لاتے ہیں، بلکہ وہ رجعت پسندانہ کردار ادا کرتے ہوئے عوام کو ان کے نام نہاد شاندار ماضی کی یادوں میں کھوئے رہنے کی جانب مائل رکھتے ہیں۔ اور اس طرح ترقی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ترقی معکوس ہوتی ہے، یعنی الٹی ترقی، جیسے سیڑھی اوپر چڑھنے کی بجائے آپ نیچے اتر آئیں۔ یعنی ایک لحاظ سے بلکہ ہر لحاظ سے متعلقہ قوم زوال کی جانب ہی عازم سفر رہتی ہے، جبکہ بایاں بازو ان طبقات، سیاسی گروہوں اور افراد کو کہا جاتا ہے جو مذہب اور سماجی روایات کی پاسداری کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں بھی فکری تعمیر کی راہیں مسدود نہیں کرتے، بلکہ مثبت اور ترقی پسند رویوں کو فروغ دیتے ہوئے اپنی قوم کو ایسے عملی راستے سجھاتے اور دکھاتے ہیں جن پر چل کر سبھی کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ اچھا، اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زوران ممدانی بائیں بازو کے نظریات رکھتے ہیں۔ تو میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا تو ٹرمپ نے تھا، لیکن در حقیقت اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کا تمام ضابطہ ممدانی کے سیاسی پیغامات میں ہی موجود ہے۔ زوران ممدانی کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے بھی امریکہ کو عظیم بنانے کی بات کی ہے، لیکن اس نے امریکہ کو جنگوں کے ذریعے عظیم بنانے کی بات نہیں کی، بلکہ امریکنز کی معاشی حالت کو سدھار کر امریکہ کو سنوارنے کی بات کی ہے۔ تو زوران ممدانی کی یہی ادا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ سے باہر ہے اور اسے یوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیسے وہ بیچارہ کوئی دہشت گرد ہو، جو کہ وہ ہرگز نہیں ہے۔ There are no kings in America, whether that's Donald Trump, Andrew Cuomo, or the Republican billionaires who fund both of their campaigns. امید یہی کی جا رہی ہے کہ زوران ممدانی نہ صرف نیو یارک کا میئر بن جائے گا، بلکہ اس کی دیکھا دیکھی امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی ترقی پسند جمہوری اور سوشلسٹ نظریات رکھنے والوں کو سیاسی عروج حاصل ہوگا۔ امریکہ کے معروف سیاستدان برنی سینڈرز زوران ممدانی کے ساتھ ہیں، لاکھوں امریکنز زوران ممدانی کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھی اس کا بال تک بیکا نہ کر پائیں گے۔
اور وہ نیو یارک میں میئر کے حتمی انتخابات میں بھی واضح طور پر کامیابی حاصل کر لے گا۔ اچھا، یہاں میری جانب سے ٹرمپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ پتر سڑیا نہ کر، محنت کریا کر، خدا تینوں بھی دے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کے زبان و بیان سے تکبر، حسد، نفرت، غصہ، تعصب اور دیگر سفلی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ ٹرمپ چیخ و پکار کرنے، شور مچانے اور ہر حال میں اپنی بات منوانے پر زور دیتے ہیں، جبکہ زہران ممدانی خوش شکل، خوش مزاج، مثبت انداز فکر رکھنے والا اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش کرنے والا ایک سچا، ایماندار اور باکردار سیاستدان ہے۔ تو جیت کس کی ہوگی؟ جیت یقیناً اسی کی ہوگی جس کے اخلاق عمدہ ہیں، جس کی سوچ اعلیٰ ہے، جو انسانیت کے کام آنے، ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے اور معیار زندگی بہتر کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت اقبال نے اس بارے میں بھی کچھ فرمایا تھا، اور شاید یہ زہران ممدانی کے لیے ہی ہے: یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ شعر زہران ممدانی کے طرز عمل کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ بونگیاں مار رہے ہیں؟ کیا ٹرمپ خود اپنے عہدے کی بے توقیری کر رہے ہیں؟ کہیں ٹرمپ زہران ممدانی سے خوف زدہ تو نہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سماجی سیاسی انقلاب امریکہ کے عین وسط میں یعنی نیو یارک میں ظہور پذیر ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی انقلاب پورے امریکہ میں پھیل جائے گا؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔